بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اسلام اور عصر حاضر کی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ کیوان انور آپ کے سامنے حاضر ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے اسلام اور اسلام کا معیشی سسٹم، معیشی نظام، فائنینشیل سسٹم کے بارے میں یہ جو سیریز آف ایپیسوڈز ہیں یہ شروع کی ہیں. اور ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور وہاں سے لے کے کچھ اس کا جو ارتقاء کا ایک پروسیس تھا اس کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تقریباً 350 سال قبل مسیح سے ہم نے اس بینکنگ سسٹم کی کچھ فٹ پرنٹس کو، کچھ روٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. حالانکہ اگر ہم ہیومن بینگز کی یا انسانیت کی ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو یہ بینکنگ سسٹم تو تقریباً 5000 سال پیچھے بھی جاتا ہے. لیکن جہاں پہ ہمیں ٹینجیبل یا پھر آپ کہہ لیں کہ مستند شواہد ملتے ہیں وہ کم سے کم یہ 350 سال بی سی میں تو ڈیفینیٹلی ملتے ہیں. اور خاص طور پہ جو گریک سویلائزیشنز اور رومن سویلائزیشنز تھیں وہاں پہ تو بہت زیادہ آپ کو شواہد ملتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس بینکنگ سسٹم، یا اگر آپ اصطلاح نہ بھی کہیں بینکنگ، تو یہ جو کرنسی کا اور یہ کاروبار کا اور لین دین کا ایک نظام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. پھر ہم نے آگے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح اس زمانے کے یہودیوں نے نہ صرف ان کی نبوت کو پہچاننے سے انکار کیا، بلکہ جب انہوں نے ان کی معیشت اور ان کے مفادات کے اوپر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو کس طرح ایز اے ریئیکشن انہوں نے پھر ان کے خلاف سکیم کی اور پلاننگ کی اور الٹیمیٹلی بقول ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. تو اس سے ہم نے یہ ایک اندازہ لگایا تھا کہ جب ہم اس معیشی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کی سیریسنس اور اس کے ساتھ جن لوگوں کے مفاد جڑے ہوئے ہیں ان کی سیریسنس بھی اپنی جگہ کافی کرٹیکل ہے. اور پھر اسی طرح ہم آگے آئے، پھر ہم 17 سینچری میں آئے، ہم نے راٹ چائلڈ فیملیز کے بارے میں بات کی، اور پھر وہاں سے ایوالو ہوتے ہوتے فیڈرل ریزرو بینکنگ سسٹم. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کس طرح آگے کی جو فیملیز تھیں اور ان کا جو انفلوئنس تھا جس سے فیڈرل ریزرو بینک جو امریکہ کا سینٹرل بینک ہے وہ کریٹ ہوا، اور پھر برٹن ووڈز ایگریمنٹ ہوئی، گولڈ سٹینڈرڈز کا خاتمہ ہوا، اور الٹیمیٹلی آج جو ایک فیٹ کرنسی کا نظام ہماری دنیا کے اندر رائج ہے جس میں وداؤٹ اینی ایکسیپشنز تقریباً دنیا کے سارے ممالک ہی اسی سسٹم پہ کام کرتے ہیں، وہ آج رائج ہے. تو یہ ہمارا پچھلی ایپیسوڈ کی ایک ریکیپ تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ اس پورے سسٹم کا ارتقاء کیسے ہوا. آج ہم اس بات کو کچھ تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے. آج کا ٹاپک کے ہم جو کور کر رہے ہیں اور جن ایریاز کو ہم ٹچ کر رہے ہیں وہ ہیں تو بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم سے ریلیٹڈ. لیکن میں چاہوں گا کہ اس ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ کے سامنے رکھوں، اس مقصد سے کہ اس سے جو ہمارا مقصد ہے اس آگے کے کانٹینٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، اس کی اسپرٹ کچھ سامنے آئے گی اور سمجھ آئے گی. تو جو مقصد یا جو ٹاپک ہمیں اس ایپیسوڈ کا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں وہ ہے انسلیومنٹ آف مین کائنڈ، یعنی کہ انسانیت کو کس طرح غلامی کے شکنجے میں جکڑا گیا ہے، یہ وہ نظام ہے. اب میں اس کے ساتھ اس کی کیوں لنکیجز کریٹ کر رہا ہوں یہ جب ہم آگے بات کریں گے تو اس سے تھوڑی اور واضح ہوگی. تو انسلیومنٹ آف مین کائنڈ کے تھیم کے ساتھ میں آگے چلتا ہوں، اور ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ پچھلی ایپیسوڈ سے اس ایپیسوڈ میں ایک فرق یہ ہوگا کہ ہم اس نظام کو تھوڑا سا اب گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک چیلنج جو کسی بھی مبصر کو اس ٹاپک میں کور کرتے ہوئے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ٹیکنیکل ہے ان نیچر، اور آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ یہ بینکنگ اینڈ فائنینس اور اکنامکس کا جو ٹاپک ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے بیکاز آف دا ٹیکنیکلٹیز بیہائنڈ اٹ. تو ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم بہت کوئی ٹیکنیکل یا سوفسٹیکیٹڈ چیزیں یہاں پہ پریزنٹ کریں، بلکہ حقیقتاً ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز یا آپ کہہ لیں کہ سو کالڈ جو ان کو ایک مشکل ایک انوائرمنٹ اور ایک سٹرکچر کے اندر بنا کے دنیا کے سامنے رکھا ہے، جس کے پیچھے خصوصی طور پہ مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس نظام کی سمجھ ہی نہ آئے، کیونکہ جب تک سمجھ نہیں آئے گی تب تک اس کے خلاف کوئی ریزسٹ بھی نہیں کر سکے گا یا اس کی برائیوں یا خباثتوں کو سمجھ ہی نہیں سکے گا. سو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان مشکل ٹاپکس کو سمپلیفائی کر کے ان کے اصل مقاصد کو کھول کے یا اصل میں جو ان کا میکینزم ہے اس کو کھول کے آپ کے سامنے رکھا جائے. سو آج ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے
اور ہم بات کریں گے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کیا فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں جن کے اوپر آج کی ماڈرن بینکنگ سسٹم کھڑی ہوئی ہے اور کام کر رہی ہے. تو یہ ایک کاوش ہوگی اور ہم اس کو بلڈ اپ کریں گے. پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے ایک ارتقاء کا پروسیس جس کے اندر ایک فیزز کو ٹچ کیا. آج ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے اور ہم اس میکنزم کو سمجھیں گے اور اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے جس کے اوپر یہ میکنزم کھڑا ہوا ہے. اور اسی اگلی کی ایپیسوڈ میں پھر ہم اس کو اور زیادہ کھولیں گے، خاص طور پہ اس کی پروڈکٹس کو، اس کے سسٹمز کو اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو. تو اس سے مقصد یہ ہوگا اور مطلوب یہ ہے کہ آپ کی بھی جو نالج بیس ہے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ اضافہ ہو اور یہ جو مشکل سبجیکٹس ہیں ان کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر اور کچھ سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. لیکن جب بھی ہم اس سسٹم کو اور اس نظام کو کھولتے ہیں تو ایک بنیادی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو کہ میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دو اصطلاحات ہیں جن کو عموماً ایک دوسرے کے اندر گڈمڈ کر کے تو مکس کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور عموماً ان کو ایک ہی اصطلاح سمجھا جاتا ہے یا ایک ہی چیز کے دو نام سے تصور کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ کرنسی کیا ہے اور منی کیا ہے، یعنی کہ کرنسی اور پیسہ. تو ان میں کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا کیا ان میں فرق ہے؟ تو جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری ہے اور پھر ہم آگے کے ٹاپکس کو تھوڑا سا اور بلڈ اپ کریں گے. جب ہم کرنسی کی بات کرتے ہیں تو کرنسی کی خالصتاً جو اصطلاح یا اس کا جو مقصد نکلتا ہے وہ ہے کہ کسی لین دین میں کسی انسٹرومنٹ یا کسی چیز کا مہیا ہونا جس کی وجہ سے اس کاروبار یا اس لین دین کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو. یعنی کہ میرے پاس کچھ سامان ہے اور دوسری پارٹی کے پاس بھی کچھ ایسی اشیاء ہیں. اب ہم نے آپس میں لین دین کرنا ہے تو اس لین دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم بارٹر کر لیں اور مجھے اس کی چیز پسند آئے اور اس کو میری چیز پسند آئے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایکسچینج کا میکنزم ایسا کریٹ کریں کہ کوئی ایسی چیز میں اس کو دے دوں جس کی کچھ ویلیو مارکیٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے اس ٹرانزیکشن یا ٹریڈ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ کرنسی ہے جو کہ کاغذ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ماضی میں یہ سپیوں کی شکل میں بھی ہوئی ہے، یہ پتھروں کی شکل میں بھی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ ایک سودے کا ریکارڈ کرنے کی ایک میتھڈالوجی ہے. تو یہ تو ہو گئی کرنسی. جب ہم منی کی بات کرتے ہیں تو منی کرنسی کا سارا کام کرتے کرتے ایک اور چیز جو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر ویلیو ہوتی ہے. یعنی کہ وہ صرف ایک ٹرانزیکشن یا ایک تبادلے کو ریکارڈ نہیں کر رہی بلکہ اس کے اندر جو اس کی ویلیو ہے اس کے تحت وہ کاروبار یا ڈیل ہو رہی ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس گولڈ، سلور یا کوئی اور پریشیس میٹل موجود ہو جس کی ایک مخصوص ویلیو کا اپنے اندر ہی تعین ہوا ہو، یعنی کہ اگر ایک سونے کا سکہ ہے تو اس کی اپنی ایک قدر ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. تو جب یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی یا آپ کی جیب میں ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ منی ہے. اور جب ہمارے پاس کاغذ کا نوٹ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ کرنسی ہے. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس یہ ذہن میں ایک لائن ڈرا ہو جائے کہ یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی. اور یہ چیز اب ہم جب بلڈ کریں گے تو آگے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کیوں یہ امپورٹنٹ ہے. تو اب میں تھوڑا سا آتا ہوں اس بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کے نظام کے اوپر اور اس کی بنیادوں کے اوپر کہ یہ نظام کس طرح اور کن کانسیپٹس کے اوپر بلڈ اپ ہوا ہے اور آج اس کی ایک ریفائنڈ فارم ہمارے سامنے موجود ہے. دیکھیں، ہم اس کے لیے تقریباً 16ویں سینچری 16 سینچری کے ٹائم پیریڈ میں جائیں گے اور پھر وہی جو لاسٹ ایپیسوڈ سے میں جوڑوں گا کہ جو خصوصاً جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آنورڈ ہمیں لنکیج ملتا ہے وہ ملتا ہے جیوز کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ. یہ جو کرنسی کا، یہ منی لینڈنگ کا، یہ گولڈ سمتھس کا جو کاروبار تھا یہ خصوصاً ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان کی آپ کہہ لیں کہ ایریا آف ایکسپرٹیز ہے اور اس میں یہ ہمیشہ سے فوکس کرتے آئے ہیں. تو تقریباً 16ویں سینچری، ارلی 16 سینچری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی یہودی جو یورپ کے اندر موجود تھے ان کا ایک سرٹن کردار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کردار ہے منی لینڈرز کا یا گولڈ سمتھس کا. اب اس میں ہمیں تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں کام کرتے کیا تھے.
دیکھیں اس زمانے میں جو طریقہ ٹریڈ کا یا کسی سودے کا ٹرانزیکشن کا وہ ہوتا تھا سونے یا چاندی کی اشرفیوں کی شکل میں یا گولڈ کوائنز کی اور سلور کوائنز کی شکل میں. تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ سونے کی اشرفیاں اور سکے جو ہیں ان کو کیری کرنا، ان کو مینیج کرنا یا گھر میں رکھنا رسکی ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو بیچ میں ڈاکے پڑتے ہیں اور اس میں آپ کا وہ جو آپ کی جو ویلیو ہے اور جو کرنسی ہے وہ چوری ہوتی ہے. اسی طرح گھروں میں رکھنے میں بھی رسک ہے. تو یہ جو اس زمانے کے جوئش منی لینڈرز تھے یا گولڈ سمتھس تھے، انہوں نے ایک سروس یا ایک فیسلٹی پرووائڈ کی، کیونکہ یہ اس کاروبار میں تھے اور یہ منی کی لینڈنگ، چینجنگ، ایکسچینج کا کاروبار کرتے تھے اور گولڈ سمتھس بھی تھے، اور سونے کی جو مقدار یا کچھ کوانٹٹیز ان کے پاس ہمیشہ ہوتی تھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس سیف کسٹڈی کے لیے آئرن باکسز ہوتے تھے، جس کو ہم آج کے زمانے میں لاکرز یا والٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ کچھ آئیڈینٹیفائی کیا میکینزم کہ لوگوں کو ہم یہ کسٹوڈیل سروسز پرووائڈ کریں ایک فیس کے عوض. یعنی کہ ہمارے پاس کیونکہ یہ سیفٹی کے لیے والٹس اور لاکرز موجود ہیں، تو ہم لوگوں سے کچھ پیسے لے کے تو ان کا سونا اور ان کی چاندی یا ان کی جو بھی جو اس وقت ان کے جو آپ کہہ لیں کہ قیمتی اشیاء تھیں، ان کو سیف کسٹڈی کے اندر ہم اپنے پاس رکھ سکیں. اور اس کام کو انہوں نے شروع کیا اور اوور مینی ایئرز اینڈ ڈیکیڈز یہ وہ سروسز دیتے رہے. اس پروسیس کے اندر جس چیز کو انہوں نے ریئلائز کیا اور یہ تھا کہ جو کوئی سونا رکھواتا تھا اس کے اگینسٹ وہ اس کو ایک چٹ کاٹ کے دیتے تھے کہ فلانا مسٹر اے جو ہے اس کا 10 تولہ سونا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو رسید کاٹ کے دے کے اپنے اس کے ساتھ مہر اور سگنیچر کے ساتھ کہ جی یہ آپ کی ہمارے پاس امانت ہے، اس کے اتنے چارجز ہوں گے، اور جب آپ آ کے رسید دیں گے تو اپنا سونا لے جائیں گے. تو یعنی کہ وہ اس کی پہچان تھی یا اس کی وہ رسید تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ جب لوگ ہمارے پاس سونا رکھواتے ہیں تو اس سونے کو واپس کلیم کرنے یا واپس لینے کے لیے بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ رسید یہ دیتے ہیں اور کسی نے آگے کوئی کاروبار کر کے تو کسی کو پیمنٹ کرنی ہو تو وہ اس کو واپس آ کے اپنا سونا نکلوا کے تو پھر سونا دینے کی جگہ اس کے لیے ایک شارٹ کٹ یا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رسید ہی دے دیتا تھا اگلے بندے کو کہ جی 10 تولے سونا، ایک مثال ہے، اس لاکر یا اس گولڈ سمتھ یا اس منی لینڈر کے والٹ میں پڑا ہوا ہے. اور کیونکہ ایک مقامی ایریا یا ایک شہر کی بات ہوتی تھی تو سب ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے اور اس منی لینڈر کو بھی جانتے تھے، اور ان کی ساکھ بھی اچھی تھی کہ یہ ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے اور چیزوں کو اپنی جگہ محفوظ رکھتے تھے. تو اس کرنسی، اس جو پیپر تھا اس کی تقریباً ایک کرنسی کی حیثیت ہوگی کہ لوگ ڈائریکٹلی وہ کاغذ دے دیتے تھے آگے کہ یہ رسید لے کے آپ جب بھی چاہیں تو وہ سونا لے سکتے ہیں. اسی طرح وہ جو اگلا بندہ جس کو رسید ملی ہے اس نے کوئی اور اگر کاروبار کرنا ہے تو وہ رسید وہ کسی اور کو دے دیتا تھا. تو اس سے ایک ان کو میکینزم آف یا کہہ لیں کہ ایک انیشل پروسیجر آف بینکنگ کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ اصل سونا والٹ میں پڑا رہتا ہے اور رسیدیں جو ہیں وہ آپ مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہوتی ہیں اور ان رسیدوں کی ایک حیثیت کریٹ ہو گئی ہے. اب یہ بنیاد ہے گولڈ بیکڈ فائنینشیل سسٹم یا اکنامک سسٹم کا کہ سونا پیچھے پڑا ہوا ہے، رسید آگے ہے اور رسید آپ نے مارکیٹ میں دی اور اس کے اوپر اب کاروبار ہو رہا ہے. یہاں سے ان کو یہ بات ریئلائز ہوئی کہ اس رسید کے عوض سونا کلیم کرنے تو بہت کم لوگ آتے ہیں، اور ہم منی لینڈرز بھی ہیں جس میں ہم سود چارج کرتے ہیں لوگوں سے ان کو قرضہ دینے کے لیے. تو یہ دو بڑے پروفیٹیبل کام ہیں کہ جو کسٹڈی میں سونا رکھوا کے ہمیں پیسے دے رہا ہے اور ہم ویسے جو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں جس کے اوپر ہم سود کماتے ہیں. تو اب جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کا سونا پڑا ہے، ہم رسیدیں دیتے ہیں اور ہمارے رسید کی ایک قدر ہے جو مارکیٹ کے اندر اب ایکسیپٹ ہوتی ہے، تو اس پہ ان کو ایک آئیڈیا آیا، ایول آئیڈیا آپ کہہ لیں یا ایک ہوشیاری کی سوچ ان کے ذہن میں آئی کہ کیوں نہ ہم جتنا سونا ہے اس کے عوض جو رسیدیں ہیں اس کی جگہ رسیدیں زیادہ مارکیٹ میں دے دیں. کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا، لوگوں نے ہر دفعہ تو آ کے چیک نہیں کرنا کہ پیچھے کتنا سونا پڑا ہوا ہے. اور اس پہ انہوں نے کچھ جب اپنے ایکسپیرینس سے ریشوز نکالی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم جتنا سونا ہے اس کا 10 گنا رسیدیں مارکیٹ میں ایشو کر سکتے ہیں. یہ ایک بیہیویئر ہے جو انہوں نے مشاہدہ کیا کئی سالوں کے اوپر.
تو یعنی کہ 10% اگر آپ کے پاس ایکچوئل سونا ہے تو اس کے عوض آپ باقی کی جو رسیدیں ہیں وہ 10 ٹائمز جو رسیدیں ہیں وہ آگے دے سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا اور انہوں نے اپنی رسیدیں ایشو کر کے لوگوں کو قرضے کی فارم میں دینا شروع کی, اور وہاں سے جو سود کی انکم تھی وہ بھی ان کو آنا شروع ہوئی. اب ہوا کیا کہ اس پروسیجر میں جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو ان کے پاس بہت زیادہ دولت آنا شروع ہو گئی. کئی سالوں اور ڈیکیڈز کے اوپر جب یہ کام کیا تو یہ جو یہودی فیملیز تھیں یہ اپنے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ امیر ہو گئے. اچھا, لوگوں کو جب ان کی یہ جو عمارت اور ان کی دولت اور ان کی یہ جو شان و شوکت ہے یہ دیکھ کے کچھ شک ہوا کہ کہیں یہ ہمارا پیسہ جو ان کے والٹ میں یا لاکر میں پڑا ہوا ہے وہ تو نہیں استعمال کر کے اپنی زندگی میں آسائشیں اور یہ شاہانہ یہ جو رکھ رکھاؤ ہے یہ مینٹین کر دے. تو اس پہ لوگوں کو شک ہوا, انہوں نے ان کو آ کے کہا کہ جی ہمیں اپنا سونا دکھاؤ. اچھا, انہوں نے والٹ کھولا, سونا اندر موجود تھا, اس پہ بھی وہ نہیں پکڑے گئے اور زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہو گئے کہ دیکھیں ہماری اسکیم تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلی, کیونکہ سونا تو موجود تھا. اب لوگوں کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جتنا سونا ہے اس کا 10 گنا رسیدیں انہوں نے مارکیٹ میں دی ہوئی ہیں لونز کی فارم میں اور اس پہ سود کما رہے ہیں, اور یہ وہ سورس ہے جو ان کی انکم کی ہے. لیکن بہرحال اس طرح یہ معاملہ آگے چلتا گیا اور ان کو کیونکہ کانفیڈنس بلڈ ہو گیا تو انہوں نے پھر وہ جو 1:10 کی ریشو تھی اس سے ایکسیڈ کر کے بہت زیادہ رسیدیں مارکیٹ میں دیں, جس پہ لوگوں کو اور شک ہوا. اور پھر ایک سٹیج آئی کہ لوگوں نے واپس آ کے تو اپنا سونا کلیم کیا کیونکہ ان کو شک ہو گیا کہ شاید ان کے پاس پورا سونا موجود نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک ارتقاء کا ایک پروسیس تھا جس کے اوپر کچھ انہوں نے سیکھا اور لوگوں سے انہوں نے ایکسپلائٹ کر کے تو فائدہ اٹھایا, کچھ انہوں نے غلطیاں کیں جس سے ان کو سبق ملا اور انہوں نے اس سسٹم کو امپروو کیا. فار ایگزامپل, یہ جو 1:10 کی ریشو سی اس سے جب یہ ایکسیڈ ہوئے اور لوگوں کو پھر شک ہوا اور انہوں نے جب کلیم کیا تو ان کے پاس وہ پورا سونا موجود ہی نہیں تھا. مثال ہے کہ اگر 100 رسیدیں مارکیٹ میں تھیں اور 10 رسیدوں کا سونا تھا تو جب 10 لوگوں نے آ کے سونا کلیم کیا, جب 11واں آیا تو اس کو سونا نہیں ملا. اور ان کے ساتھ جب مارکیٹ میں یہ ریومر یا جو رسک کا کمپوننٹ جو ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں جب کریٹ ہوتا ہے تو پھر ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو ماڈرن اصطلاح میں کہتے ہیں رن آن دا بینک, یعنی کہ سارے لوگ آ جاتے ہیں اپنا پیسہ نکالنے کے لیے اور یہ ایک نائٹ میئر سچویشن ہوتی ہے کسی بھی بینک کے لیے جس میں عموماً بینکس ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. تو یہی ہوا کہ ان یہودیوں کے اوپر بھی جب رن آن دا بینک ہوا یا رن آن دا لاکر یا گولڈ سمتھ ہوا تو پھر یہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور یہ پکڑے گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ باز آ گئے اور انہوں نے سبق سیکھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم نے یہ میکنزم یا یہ پروسیجر تو بڑا پروفیٹیبل ہے, ہم نے غلطی کی, ہم نے لالچ زیادہ کیا جس کا ہمیں اب نقصان ہوا. اب ہم نے اس سسٹم کو کیسے امپروو کرنا ہے اور اس کو کیسے پرفیکشن کی طرف لے کے جانا ہے. تو وہاں سے ان کو ایک ذہن میں آئیڈیا آیا, کیونکہ یہ یہودی فیملیز تھیں اور یہ سارے آپس میں ریلیشنز میں جڑے ہوئے تھے, ایک شہر سے دوسرے شہر سے تیسرے شہر سے تیسرے ملک. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم 5-6 منی لینڈرز جو ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہم آپس میں ایک کنسورشیم بنا دیں کہ اگر کام تو ہم وہی کریں گے لیکن اگر ایک جگہ پہ رن آن دا بینک ہو تو 4 یا 5 آ کے اس کو بیل آؤٹ کر لیں اور وہ سونا پرووائڈ کر کے اس کی جان بچا لیں تاکہ ان کی اسکیم نہ پکڑی جائے. تو اس طرح انہوں نے فردر ایوالو کیا اور انہوں نے کنسورشیم کا سٹرکچر بنایا. اب یہ جو بیک گراؤنڈ ہم نے ابھی سمجھا ہے اور جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے پیچھے اب ماڈرن بینکنگ میں کیا اصطلاحات ہیں. دیکھیں آج کے بینکس میں ایک چیز کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریزرو ریشو. آپ حیران ہوں گے کہ یہ 1:10 کی جو ریشو جو اس وقت کے 16ویں سینچری کے یہودیوں نے سیکھی اور اس پہ اپنا منی لینڈنگ کا کاروبار کیا, آج بھی بینکس میں جنرلی سپیکنگ جو سٹینڈرڈائزڈ ریزرو ریشو ہے کسی بھی بینک کی وہ 10% ہی ہے. اور یہ ایکسپیرینس وہیں سے اور اسی بیک گراؤنڈ سے چلا ہوا آ رہا ہے اور آج موجود ہے ہمارے سامنے. تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ وہ ایکسپیرینسز وہ بیک گراؤنڈ آج کتنا زیادہ ویلڈ ہے اینڈ ہینس کہ اسی کے اوپر ہی یہ پوری عمارت بلڈ ہوئی ہے اور وہی یہ سارے آپ کہہ لیں کہ تجربات کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ماڈرن بینکنگ ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اب کنسورشیم تک تو ان کو ایک اچھا ایکسپیرینس ہو گیا اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نہ صرف یہ پروفیٹیبل کام ہے بلکہ اس سے ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, ان کے پولیٹیکل انفلوئنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
اگر پیچھے سونا پڑا ہوا ہے 10 رسیدوں کا اور آپ نے 100 رسیدیں دی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، تو جو باقی کی 90 رسیدیں ہیں یہ تو وہ طاقت ہے جو پیسے کی آپ کے ہاتھ میں، آپ جس کو مرضی قرضہ دے دیں، اور اس قرضے کی یا ان رسیدوں کی جو حیثیت ہے وہ بھی مارکیٹ میں ایکسیپٹ ہوتی ہے. تو یہ بیٹھے بیٹھے نہ کچھ کرتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی. اب اس کا آگے نیکسٹ ارتقا یا نیکسٹ انفلوئنس یا سٹیپ کیا ہے؟ یہی چیز جب گورنمنٹس نے اور حکومتوں نے دیکھی تو ان کو یہ سسٹم بہت اچھا لگا. یا اس کو آپ انورس کر لیں کہ یہ اس وقت کے حکمرانوں اور حاکموں کے پاس گئے اور اپنا یہ فارمولہ ان کے سامنے پیش کیا. کس مد میں پیش کیا؟ کہ ہم حاضر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت یورپ میں بہت لمبی جنگوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم حاضر ہیں آپ کی ان جنگوں اور آپ کی حکومتوں کی جو فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہم آپ کی سپورٹ میں آتے ہیں. یہاں سے اس پروسیس اور ان لوگوں کے کام کو لیگلائزیشن اور ریکگنیشن بھی ملنا شروع ہوئی. یہاں تک کہ یہی فیملی جو راٹ چائلڈ فیملی خاص طور پہ ہے، عمومی طور پہ یہودیوں کا یہی کام تھا، لیکن بالخصوص راٹ چائلڈ فیملی کا نام لے رہا ہوں کیونکہ ان کے تانے بانے ملتے ہیں اس پورے سیٹ اپ کو میچور کر کے آرگنائز کرنے تک، اور آج بھی جو ان کے ٹینٹیکلز اس نظام کے اندر موجود ہیں. تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا کہ یہ حکمرانوں کے پاس گئے، ان کو انہوں نے یہ پروپوزل دی، ان کو یہ بہت اچھی لگی. اچھا، اب حکمرانوں کے پاس اپنے بھی ویلتھ ہوتی تھی، سرکاری خزانے کے اندر سونا پڑا ہوتا تھا اور اس کے عوض ہی کرنسی چل رہی ہوتی تھی، یا پھر وہ جو اشرفیاں ہوتی تھیں وہ حکومت جاری کر رہی ہوتی تھی اپنے نام سے، اپنی مہر سے. جب انہوں نے حکمرانوں کو یہ آئیڈیا دیا کہ اگر آپ کے پاس 10 اشرفیاں ہیں تو اس کی جگہ 100 جو ہے وہ مارکیٹ میں کریٹ ہو سکتی ہے اور پکڑے نہیں جائیں گے، تو یہ ان کو بڑی اپیل کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے ایک کریڈٹ کریشن یعنی ایک قرضوں کا ایک نظام جو ہے وہ شروع ہوا اپنی ارلی سٹیجز میں. اور یاد رکھیں کہ آج کے حکمران بھی اور آج کی حکومتیں بھی اور اس وقت کے حکمران اور حکومتیں بھی دونوں کو ایک ہی لالچ تھا. ایک یہ کہ ہم نے جو اپنی شان و شوکت، ہم نے جو اپنی پرفارمنس کو پروو کرنے کے لیے عوام کے سامنے جو میگا پروجیکٹس لے کے آنے ہیں اس کی فائنینسنگ کے لیے ہماری ضرورت ہے. تو اس وقت کے زمانے میں یہ جو فائنینسنگ تھی اس کی سپورٹ یا اس کا سلوشن ان یہودی فیملیز نے اور ان منی لینڈرز نے یا گولڈ سمتھس نے اس وقت کے حکمرانوں کو پریزنٹ کیا. آج بھی وہی ہو رہا ہے، لیکن آج اس شکل کو چینج کر کے تو اداروں کی شکل ہے جس میں IMF ہے اور ورلڈ بینک ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو بیک گراؤنڈ اور جو پروسیجر ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے. سو یہ جب پروسیجر شروع ہوا تو اس میں ایک تو پبلک ویلفیئر، پبلک ایکٹیویٹی، بڑے بڑے محل بنانا، بڑی دیواریں بنانا، شان و شوکت، اپنی حکمرانوں اور اپنی سلطنت کی شان و شوکت میں اضافہ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا تھا. لیکن اس سے زیادہ ضروری جس چیز نے اس میکنزم کو ٹریگر کیا اور اس کے پیچھے ایک بوسٹ یا ایک سٹیمولس کریٹ کیا، وہ بنیادی طور پہ تھا جنگیں، یعنی کہ وار فائنینسنگ. تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے جب اپرچونٹی دیکھی کہ بادشاہ یا حکومتیں پھنسی ہوئی ہیں اور ان کے پاس وسائل کی کمی ہے اور جنگیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. اسی لیے ان کو ہم اگر وار فائنینسیئرز بھی کہیں تو اس میں کوئی مغالطہ یا کوئی حرج نہیں ہوگا. تو بہرحال انہوں نے اس وقت کی جو بڑی طاقتیں جو کہ آپس میں لڑ رہی تھیں، جہاں پہ ایک فرینچ گورنمنٹ تھی اور ایک برٹش گورنمنٹ تھی، اور ان کی آپس میں جو جنگیں ہو رہی تھیں، تو دونوں سائڈوں پہ آ کے انہوں نے ایک ہی پروپوزل دی، دونوں کو فنڈنگ دی اور دونوں کو کریڈٹ ایکسپینشن یا ڈیٹ کریٹ کر کے تو اپنی جنگیں لڑنے کے لیے اور زیادہ وسائل پرووائڈ کیے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارے جنگوں کا اور یہ سارا ایک سسٹم چل رہا تھا، اس میں ضرورت کیا تھی حکومت کو؟ دیکھیں، ظاہر ہے جنگوں کے لیے آپ کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ہتھیار بنانے کے لیے را مٹیریل پرچیز کرنا ہے. جب آپ کی سٹینڈنگ آرمیز ہیں تو ان کو تنخواہ دینے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. تو یہ وہ فنڈنگ کی، فائنینسنگ کی ایک بہت آپ کہہ لیں کہ بڑی ڈیمانڈ تھی جو اس وقت کے حکمرانوں کے پاس تھی. اور اس کو اگر آپ کوریلیٹ کریں آج کے حالات میں تو آپ کو یہی ملے گا، چاہے آپ کو پولیٹیکل ہو، ملٹری گورنمنٹس ہو، جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، ایپیٹائٹ
کریڈٹ کی اور پیسے کی کہ بھلے آپ قرضہ لو، بھلے آپ اس کو ایکسپینڈ کرو، نوٹ چھاپو، یا ڈونر ایجنسی سے قرضہ لے کے اپنے آپ کو انسلیومنٹ کے ایک پروسیس میں جکڑو، ان کی جو ہے وہ ان کی منمانی کو ایکسیپٹ کرو، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹس یا کوئی بھی گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو میگا پروجیکٹس، اس کو موٹر ویز، اس کو میٹرو بسز، اس کو بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس جس سے وہ شو کر سکیں کہ دیکھیں جی ہماری گڈ پرفارمنس کتنی ہے. اور دوسری طرف ملٹری کی ریکوائرمنٹ کے لیے اور ان کے جنگی ساز و سامان کے لیے، ان کی پریپریشن کے لیے، ان کی سیلریز کے لیے بھی آپ کو اس فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، چاہے وہ کولیشن سپورٹ پروگرام سے آ رہی ہے، وہ IMF کے لونز لے کے آ رہی ہے، ورلڈ بینک کے لونز لے کے آ رہی ہے، یا پھر اپنے ہی ملک میں نوٹ چھاپ کے آ رہی ہے. پیسہ اویلیبل ہونا چاہیے ان دو آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے. تو یہی آج کا بھی رول ہے، اور یہی اس وقت اس سسٹم کو ایوالو کرتے ہوئے جو سسٹم یا میکینزم بن رہا تھا اس کے بیک گراؤنڈز ہیں. تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فارمولا ان یہودیوں کو، ان فیملیز کو جب سمجھ میں آیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ہم ملکوں کو بھی لینڈ کر سکتے ہیں، تو یہ انڈیویجول لینڈرز اور ایک معاشرے کے پبلک لینڈرز سے بڑھ کے تو پھر یہ وار فائنینسیئرز اور پھر نیشن لینڈرز میں ان کی جو شکل تھی اور ان کا جو سسٹم تھا وہ ایوالو کر کے، گرو کر کے تو وہاں تک پہنچ گیا. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز ان کو فردر لرننگ پروسیس میں سمجھ میں آئی کہ جب ہم انڈیویجول کو قرضے دیتے ہیں تو دیکھیں انڈیویجول کے ساتھ کوئی مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے، وہ فوت بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ قرضہ واپس نہیں آتا. اسی طرح اس کا اگر اس نے کوئی کاروبار میں لگایا تو اس کے پیسے ڈوب سکتے ہیں اور وہ دیوالیہ ہو جائے، تو پھر اس کا کیا کریں گے، اس سے وہ پیسہ کیسے ریکور کرائیں گے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ آپریشنل رسک تھا انہی منی لینڈرز کے لیے جب یہ پبلک ڈومین میں آپریٹ کرتے تھے اور یہ اپنا کام کرتے تھے تو پروفیٹیبل، لیکن بہرحال ان کا جو کاروبار تھا منی لینڈنگ کا اس میں یہ ایک رسک تھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ جس وقت ہم حکومتوں کو لینڈنگ کرتے ہیں تو حکومتیں ڈیفالٹ نہیں کرتی ہیں. اور وہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی حکومت کو، کسی جگہ کے بادشاہ کو لینڈنگ کرتے ہیں تو اس کے پاس ایک ایسا ٹول ہے جو وہ ہمیشہ یوز کر سکتا ہے، اور وہ ہے ٹیکسیشن کا. ایک بادشاہ اگر اس کو ایک ایسی پوزیشن آ جائے کہ اس کے پاس واپس سود کو پیسے دینے یا سود پلس پرنسپل کے پیسے دینے کی گنجائش نہ باقی ہو، تو اس کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے کہ وہ اپنی عوام پہ ٹیکس بڑھا دے اور ٹیکس بڑھا کے ان سے ریکور کر کے تو ان کو پیسے واپس پے آف کرے. سو لرننگ لیسن یہ ہوا کہ جو سوورن ڈیٹ ہے، یعنی کہ نیشنل لینڈنگ یا ملکوں کو یا حکومتوں کو لینڈنگ کرنا بہت ہی پروفیٹیبل ہے، کیونکہ اس میں لاس کے چانسز نہیں ہیں اور وہاں پہ ان کا انفلوئنس بھی بڑھ جاتا ہے، مرات بھی لیتے ہیں، ان کی پولیٹیکل انفلوئنس بھی کریٹ ہوتا ہے، ان کی سے بھی بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ اور جو ایونیوز جہاں پہ اپنا یہ تسلط کو سٹرونگ کر سکتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، پلس وہ ڈیفالٹ نہیں کرتے. جس وقت ڈیفالٹ کی سچویشن قریب آ رہی ہو تو ان کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ یہ حکومت سے ایگری کرواتے ہیں، اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرواتے ہیں کہ آپ ٹیکسیشن بڑھائیں. سو فار ایگزامپل آج کے حالات میں IMF آ کے آپ کو قرضہ تو دیتا ہے، لیکن اپنے پچھلے قرضوں کی ریکوری کے لیے جو کڑی شرائط لگاتا ہے کہ جی بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہوگا، گیس مہنگی ہوگی، اور یہ مینڈیٹری کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس پہ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو پھر یہی وہ ایک سسٹم ایوالو ہوتا ہے جس میں ان کا کنٹرول اور تسلط بڑھتا جاتا ہے. یہی ماضی میں ہوا. تو اگر ہم ماضی میں پھر واپس جائیں اور ہم دیکھیں کہ یہ جب نیشن لینڈرز بنے اور ہم نے اس فیملی کو ذہن میں رکھنا ہے جو کہ راٹ چائلڈ فیملی تھی. تو راٹ چائلڈ جو ایشمیل مائرن راٹ چائلڈ جو ان کا فور فادر تھا، اس کے 5 بیٹے تھے، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں کور کیا تھا. تو اس میں سے جو 2 پرومیننٹ ہیں وہ ایک ہے اس کا نام ہے نیتھن راٹ چائلڈ اور ایک ہے جیکب راٹ چائلڈ. نیتھن راٹ چائلڈ وہ بیٹا تھا جو انگلینڈ آیا اور جیکب راٹ چائلڈ وہ بیٹا تھا جو فرانس گیا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک کوریلیشن ہے کہ ایک طرف تو یہ دونوں جو ہیں وہاں پہ گورنمنٹس کے اوپر انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے ان کو پروپوزل دی یا کریڈٹ ایکسپینشن کی، ان کو قرضے دیے کیونکہ ان کے پاس تو پبلک کا سونا پڑا تھا،
اور اس کے اوپر ان ایڈیشن یہ ہوا کہ انہوں نے حکومت کا سونا بھی کہا کہ جی اس کے اندر شامل کر لیں اور ہم اس پہ کرنسی ایشو کرتے ہیں اور آپ کو قرضے دیتے ہیں. تو حکومت کا سونا بھی ان کے پاس, عوام کا سونا پہلے ہی ان کے پاس تھا. تو نیتھن راٹچائلڈ جو تھا انگلینڈ والا بیٹا, اس کے مراسم بلڈ ہوئے برٹش کراؤن کے ساتھ, اور جیکب راٹچائلڈ جو تھا اس نے یہی کام کیا فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ایسے ماحول کریٹ ہوئے جس میں فرینچ اینڈ برٹش گورنمنٹس کی ایک بڑی لمبی جنگوں کی سیریز, جس کو نیپولینٹک وارز یعنی کہ نیپولین کے زمانے کی جو جنگیں ہیں وہ کہتے ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگلی, اب یہ تو ہسٹری کا پارٹ ہے, کہ برٹش گورنمنٹ کو ایک بھائی فائنینسنگ کر رہا تھا اور قرضے دے رہا تھا, اور فرینچ گورنمنٹ کو دوسرا بھائی فائنینسنگ کر رہا تھا اور قرضے دے رہا تھا. دونوں کے اوپر سود اور قرضے کا سارا سسٹم یہ دونوں بھائی نچوڑ کے تو ایک ہی فیملی میں وہ واپس آ رہا تھا. تو یہاں سے ہمیں ایک اور شواہد ملتے ہیں کہ دنیا میں, اور یہ ہم آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسا ہی پروسیس ہوا ہے اور ایسے ہی ایوالو ہوا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئے ہیں لیڈنگ اپ ٹو دا ورلڈ وارز, اس کے پیچھے کچھ مشکوک ہاتھ ملتے ہیں جو کہ وار پروفیٹیئرز ہوتے ہیں, جن کو جنگیں سوٹ کرتی ہیں, جن کو جنگوں سے فائدہ ملتا ہے. ان کو مانیٹری فائدہ بھی ملتا ہے اور اپنا پولیٹیکل انفلوئنس اور اپنی مرضی کی ممانعت اور اپنی وہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ڈپلوائے کرنے کی سپیس اور مارجن بھی ملتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو فیملی اور یہ جو یہودی فیملیز تھیں, ان کو اسی کیتھولک برٹش انوائرمنٹ یا فرینچ انوائرمنٹ کے اندر, اور بعد میں پھر وہ پروٹیسٹنٹ بھی ہوئے, تو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک دونوں جو آپ کے کہہ لیں کہ ریلیجس اسکول آف تھاٹس ہیں کرسچینٹی کے, دونوں نے, اور ہسٹوریکلی یہ جو کرسچن اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں یہ یہودیوں کے اگینسٹ ہیں, کیونکہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ جو انہوں نے کہا کہ کروسیفکشن جو انہوں نے کی ہے اس کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان دونوں نے اپنی ان ایکٹیویٹیز سے اس وقت کے بادشاہوں سے نوبلٹی بھی حاصل کی, یعنی کہ یہ عام آدمی نہیں رہے یہ, بلکہ نوبلز میں ان کا شمار ہونا شروع, ان کو ٹائٹلز ملنا شروع ہو گئے, ان کو لارڈ کا ٹائٹل ملا انگلینڈ کے اندر. تو یہ ایک عام آدمی سے اب نوبلٹی میں چلے گئے صرف اس اپنی اسکیم کے تحت جس میں انہوں نے اپنی جیب سے کوئی دھیلا نہیں لگایا, لوگوں کے پیسے کے اوپر رسیدیں ایشو کر کے کرنسی کریٹ کر کے جس کی کوئی حقیقت میں حیثیت نہیں تھی, تو ایک پوری اسکیم بنائی اور اس کے اوپر یہ پورا بلڈ کیا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ نیتھن راٹچائلڈ نے اس جنگوں کی فائنینسنگ, اور پھر کیونکہ برٹش گورنمنٹ مقروض تھی تو جس ٹرم کو منوایا اور جو پھر اس کے لیے طاقت کا ایک بہت بڑا سرمایہ بنا وہ تھا کہ رائل منٹ, یعنی کہ انگلینڈ کو میں سونے کے سکے کے اجرا کے حقوق نیتھن راٹچائلڈ کو مل گئے. اور اب انگلینڈ میں جتنے بھی ان کی کرنسی ایشو ہو رہی تھی وہ یہی نیتھن راٹچائلڈ اور راٹچائلڈ فیملی کے بینکنگ سسٹم کے تحت ہو رہی تھی. اس پہ بہت ایک مشہور ان کی سینگ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نیتھن راٹچائلڈ نے ایک ٹائم پہ کہا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہو از سٹنگ آن دا برٹش تھرون, یعنی کہ ایک برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کے تاج کے اوپر یا تخت کے اوپر کون بیٹھا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ وہ برٹش تخت ہے جس پہ کہتے ہیں کہ دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش امپائر, اتنی بڑی امپائر ہے, اور اس کی بادشاہوں کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں اس پہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ڈز ناٹ میٹر ہو سٹس آن دا برٹش تھرون ایز لانگ ایز آئی ہیو کنٹرول آف دیئر منی سپلائی, یعنی کہ جب تک کہ ان کے پیسے کی سپلائی یا پیسے کی اجرا کا کنٹرول میرے پاس ہے, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ تخت پہ کون بیٹھا ہے, ایک آئے دوسرا آئے تیسرا آئے, اصل طاقت میرے پاس ہے. تو اتنا کانفیڈنس ان کو اس ٹائم پہ بلڈ ہو گیا تھا. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ یہی فیملیز جس وقت آپ دیکھیں گے کہ امریکہ ایز دا نیو فرنٹیئر سامنے آیا اور امریکہ کے اندر ایک ان کی جو سول موومنٹ تھی اور ان کی جو ایک وار آف ریولوشن تھی اور اس کے بعد جو وار آف انڈیپینڈنس جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ ایک نئی حکومت کی تشکیل ہوئی. تو یہ جو پورا ایک پلان تھا, فیملیز تھیں, سوچ تھی, ہم اس کو حزب الشیطان کے ساتھ جوڑتے ہیں, ان کو جب نظر آئی کہ اصل اپرچونٹی ایک ایسی گورنمنٹ اور حکومت کریٹ کرنے کی ہمارے سامنے اب موجود ہے جہاں پہ ہم اپنا کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں یورپ میں پھر بھی پرابلم تھی,
جو کیتھولک کرسچینٹی تھی، آرتھوڈاکس کرسچینٹی تھی، وہ ان کے پھر بھی کٹر خلاف ہوتے تھے. اب ان کو ایک اپرچونٹی نظر آئی کہ ایک نیا لینڈ، ایک نئی ٹیریٹری ہے جہاں پہ ہم اپنا پورا نظام رائج کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ایوالو کر کے تو ایک سپر پاور تک لا سکتے ہیں. تو یہ جب اپرچونٹی نظر آئی تو آپ پھر دیکھیں گے کہ ایک شفٹ ہوتا ہے فرام یورپ، فرام انگلینڈ ٹو ورڈز امریکہ. یہ ایک ٹرانزیشن ہے، اور یہ ٹرانزیشن جہاں پہ پولیٹیکل ڈومین میں، اور اس میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ایک ریکارڈڈ ہسٹری ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس ٹرانزیشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل مارکیٹس اور بینکنگ سسٹم کی بھی ایک ٹرانزیشن ہوئی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروسیس آف ایولیوشن ہوا. ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی کہ فرسٹ بینک آف یو ایس، سیکنڈ بینک آف یو ایس کا ایک پروسیس کے بعد ایک تھرڈ بینک آف یو ایس کی کریشن ہوئی، اور وہ کریشن ہوئی ایک سیکرٹ میٹنگ کی بیس پہ، جس کو جیکل آئلینڈ میں وہ ایک میٹنگ ہوئی. اور اس میں کتاب بھی ہے، کریچر آف جیکل آئلینڈ، بہت مشہور کتاب ہے، جس میں اس سیکرٹ میٹنگ کی ساری جو ایکٹیویٹی تھیں اس کو قلم بند کیا گیا ہے. اور وہ ایکٹیویٹی کیا تھی کہ اس میں پولیٹیشین تھے، اس میں بینکرز تھے، اس میں دنیا کے امیر ترین لوگ موجود تھے، اور انہوں نے مل کے اس نئے سسٹم کے اجرا کا فائنل کیا. اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم امریکی کانگریس کے سامنے اس کی کوئی اور شکل رکھیں گے، لیکن اصل میں ہدف کچھ اور ہوگا، میکنزم کچھ اور ہوگا، پریزنٹ کچھ اور کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور ہم چپ کر کے اس سسٹم کو کا اندراج کر لیں. اور یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کے اوپر پھر 1910 میں جیکل آئلینڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک میکنزم پہ ایگریمنٹ ہوتی ہے. اس میکنزم کو کہتے ہیں ہم ماڈرن منی میکینکس، یعنی کہ اس سے جو ڈاکومنٹ نکلا، جو ٹیکنیکل ڈاکومنٹ ہے، اس کو ماڈرن منی میکینکس کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور اس کے بعد 1913 میں یعنی 1913 میں امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک کریٹ ہوتا ہے. اور یہ وہ پہلا بینک یا پہلا انسٹیٹیوشن ہے جس نے اس پورے پروسیس آف بینکنگ کو ایوالو ہو کے تو پھر ماڈرن بینکنگ کی ایک لیگل اور ایک ریکگنائزڈ شکل مہیا کی ہے. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ سٹیپ تھا جو کہ ان کے اس آپریشنز کو فارملائز کرنے کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ یعنی کہ دی نیو لینڈز، ان کے اندر نہ صرف ایک نئے نظام کا ارتقاء بلکہ ایک نئے بینکنگ سسٹم اور فائنینشیل سسٹم کا بھی جو ہے وہ انہوں نے پہلی اینٹ رکھ دی. اور اس کے بعد ہم سیریز آف ایونٹس دیکھتے ہیں کہ کس طرح پوری انسانیت کی جو فائنینشیل اور اکنامکس کی جو ہسٹری ہے وہ ایک طرف ہے، اور 19th سینچری آنورڈ ایک نئی بالکل آپ کو سسٹم یا ایک نظام کا ایوالو ہوتا ہے، اور اس کی ایک ڈپلائمنٹ ہمیں نظر آتی ہے. فیڈرل ریزرو جو بنا ہے اس کے بعد جو بڑے اہداف تھے فیڈرل ریزرو کے، یا امریکہ کے اندر جو ایک بڑے اہداف تھے، وہ یہ تھے کہ امریکہ کو اب ایک نہ صرف پولیٹیکل سپر پاور بنانا ہے بلکہ ایک فائنینشیل سپر پاور بھی بنانا ہے. اور فائنینشیل سپر پاور بنانے کے لیے جو فارمولا انہوں نے پیچھے سوچا تھا اور جس کے اوپر کئی سینچریز میں ایوالو کر کے پرفیکشن پہ لائے تھے، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اگر کریڈٹ کریشن یعنی کہ پیسے کو کریٹ کرنے کا اور پیسے کی اجرا کا کنٹرول حاصل ہو، اور اگر ایک حکومت اس پیسے کی اجرا کو وائڈ سپریڈ کر دے، یعنی کہ بہت بڑے مقدار پہ کرے، تو اس سے آپ کو شارٹ ٹرم میں تو ایک بہت بڑی فائنینشیل کیپیسٹی اور قوت مہیا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو پیسہ آپ کریٹ کر رہے ہیں، جو کرنسی کر رہے ہیں، اس کی لوگوں کی نظر میں ایک حیثیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کے عوض اپنے اشیاء کو دے کے تو سیٹسفائی ہوں کہ اب ہمیں اس کے عوض کوئی چیز ملی ہے جس کی ایک ورتھ ہے، ورنہ تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کرنسی ہے، منی تو ہے نہیں. ہے منی کے اندر تو اپنی ویلیو تھی. تو اب جو یہ نوٹ اور یہ کرنسی آئے گی، اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے. یہاں سے جو چیز جڑتی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہاں سے جڑتی ہے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2. ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کرٹیکل تھے فیڈرل ریزرو کے اس نئے بینکنگ سسٹم کی جڑوں کو گاڑنے کے لیے. اور یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوئی ہیں فیڈرل ریزرو بننے کے ساتھ. ایک تو ماڈرن منی میکینکس کا ایک پورا سسٹم انٹروڈیوس ہوا جس میں حکومتی بینک یعنی سینٹرل بینک کیسے آپریٹ کرے گا اپنے ملک کے اندر پیسے کو کریٹ کرنے کا.
یعنی کہ وہ میکینزم کیا ہوگا. ایک تو وہ ٹیکنیکل آپ کہہ لیں کہ جو پروسیجر تھا اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس ہوا, اس کو کہتے ہیں ہم فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم. یعنی کہ تھوڑے پیسے سے زیادہ پیسہ اور ہوا میں پیسہ کیسے کریٹ کر کے مارکیٹ میں لے کے آنا ہے اور بینکوں کو وہ کیا پروسیجر اختیار کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم. اب یہ دو جو ہیں یہ ٹیکنیکل ایریاز ہیں جن کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں خصوصی طور پہ فوکس کر کے کھولیں گے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. لیکن اس ایپیسوڈ میں مقصد یہ ہے کہ اس کا جو یہ پروسیجر ہے اس کو ہم پہلے سمجھیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ فیڈرل ریزرو کی کریشن کے بعد ماڈرن منی مکینکس یعنی سینٹرل بینکس کو گورن کرنے کا ڈاکیومنٹ کا اجرا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کا بھی اجرا ہوا. اب ان دو چیزوں کو اور اس نئے سسٹم کو جڑیں پکڑنے کے لیے بھی تو ٹائم لگتا. اب ایک تو تھا کہ کئی سالوں اور کئی دہائیوں کے اوپر یہ آہستہ 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 ایوالو ہوتا. ایک یہ تھا کہ اس کو ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی کہ اس کو سپیڈ اپ کر لیتے, اور وہ سپیڈ اپ کا جو ایک نظام تھا اس کے لیے جو انہوں نے ٹریگر پوائنٹ ہمیشہ سے ماضی میں دیکھا تھا جس سے ان کو فائدہ ہوا اور ان کی ایکسیپٹنس اور ان کی ڈومینیشن آن دا پولیٹیکل فور فرنٹ یا پھر گورنمنٹس کے اوپر, وہ تب ہوئی جس وقت جنگوں کا ماحول تھا. اور ان کو جنگیں سوٹ کرتی ہیں فار ٹو ریزنز. ایک تو یہ ہے کہ جس وقت جنگیں ہوتی ہیں تو حکومتوں کو بہت زیادہ پیسہ بورو کرنا ہوتا ہے, اور جب وہ پیسہ بورو کرتے ہیں تو وہ قرض میں چلے جاتے ہیں, وہ مقروض ہو جاتے ہیں. جب وہ مقروض ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو قرضہ انہوں نے یا حکومتوں نے لیا ہے اس کے بدلے جو اس پہ سود ہے وہ بھی ان کو پے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سود کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی حکومتیں ان کو دیتی ہیں وہ حکومتوں کا اپنا سونا ہے جو وہ ان کے پاس رکھواتی ہیں. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ تجربہ تھا جو ان کو فرانس اور انگلینڈ کی جو جنگیں تھیں یا یورپ کی جنگیں ان سے ہو چکا ہوا تھا, اور یہ اس سسٹم کو ایوالو کر کے یہاں تک پہنچے تھے. اب ان کو سوٹ کرتا تھا کہ دنیا میں بہت بڑے لیول کی جنگیں ہوں, اور ان جنگوں سے ان کو آپ کہہ لیں کہ وہ دونوں ہاتھوں انہوں نے جو ہے وہ پیسہ بھی سمیٹا اور طاقت بھی سمیٹی. تو جو بیک گراؤنڈ یا جس چیز کو انہوں نے انسٹیگیٹ کیا یا جو چیز ان کے لیے فروٹفل ہوئی وہ کیسے ہوئی, اس کے پولیٹیکل ڈومینز کیا ہیں, ڈائمینشنز کیا ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے جس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی ہم بات کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1913 میں یہ ہوا, ساتھ ساتھ ہی ورلڈ وار 1 شروع ہوئی, اس کے بعد ورلڈ وار 2 شروع ہوئی. ان دونوں ورلڈ وار سے ہوا کیا کہ گورنمنٹس یورپ کی اور یو ایس کی وہ بہت زیادہ پیسہ کریشن پہ بھی ایگری ہو گئیں, اور پیسہ انہوں نے کریٹ کیا وار فنڈنگ کے لیے, اور ساتھ ساتھ سارے یورپ کا پیسہ سارے یورپ کا جو گولڈ تھا, کیونکہ یورپ ان جنگوں سے تباہ و برباد ہو چکا تھا. اور ہم نے مارشل پلان کی بھی بات کی تھی کہ پھر امریکہ نے بہت بڑا مارشل پلان یورپ کے لیے دیا, ریکنسٹرکشن آف یورپ کے نام پہ. اور اس سے پہلے وہ جو جنگیں تھیں اس میں زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ یورپ کیونکہ بالکل تباہ ہو رہا تھا, تو جتنی بھی ایکوپمنٹ, مٹیریل, ملٹری ایکوپمنٹ, کھانے کی اشیاء, وہ سب امریکہ یورپ کو پرووائڈ کر رہا تھا. تو یہ جو ساری پروویژننگ آف گڈز ہو رہی تھی اس کی جو پیمنٹ تھی وہ یورپ کو امریکہ قرضے لے کے فیڈرل ریزرو سے تو دے رہا تھا. اور فیڈرل ریزرو کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یورپ میں جتنا سونا ہے وہ ہمارے پاس رکھوایا جائے ایز سیکیورٹی. آپ یاد کریں کہ یہ پورا میکینزم جو ہے یہ چلتا ہی اس پہ ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ سیکیورٹی سونے کی مد میں پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ایوز یہ پرچیاں ایشو کرتے ہیں. تو یورپ کا جھاڑو پھیر کے سارا سونا جو تھا وہ فزیکل بلین یا گولڈ شفٹ ہوا یو ایس میں, اور کہتے ہیں کہ اس وقت تقریباً دنیا کا 60% گولڈ جو ہے وہ امریکہ کے پاس پہنچ چکا تھا. اس کے ایوز فیڈرل ریزرو نے نوٹ چھاپے, اور نوٹ چھاپ کے امریکی حکومت کو دیے, جس سے انہوں نے بڑی بڑی انڈسٹریز لگائیں وار فائنینسنگ یا وار سپورٹ کے لیے, اور اس کی جو اشیاء تھیں وہ یورپ گئیں جہاں پہ, اور جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ جنگوں کی پوری مشینری, وار مشینری ہے وہ چلتی رہی, یہاں تک کہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی. اس کے بعد مارشل پلان آیا, یورپ کی ریکنسٹرکشن کا پلان آیا, اس پہ اور زیادہ قرضے لیے گئے, یورپ نے قرضے لیے, امریکہ کے پاس گئے, امریکہ کی حکومت نے فیڈرل ریزرو کو کہا سونا ان کے پاس رکھوایا, فیڈرل ریزرو نے اور قرضے کریٹ کر کے حکومت کو دیے, وہ انہوں نے اپنی لوکل انڈسٹری کے اندر لگائے.
ان کی اپنی لوکل انڈسٹری فلرش کی، یورپ کو دیا، تو یورپ کے خرچے کے اوپر امریکہ کی پوری انڈسٹریل ریولوشن، اور آپ کہہ لیں کہ آج جو اس وقت اس کا جو ایک سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے، سپر پاور صرف ملیٹریلی نہیں بلکہ فائنینشیل سپر پاور بھی وہ بنی ہے. تو ورلڈ وار 1 اور 2 اس کو کریٹ کرنے یا اس کو نافذ کرنے کے لیے سب سے کرٹیکل ایلیمنٹس تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے سٹیپ کے بعد ابھی بھی ان کا ایک اپنا جو سکیم ہے وہ چل رہی ہے اور وہ ایوالو ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اختیار کو اور کیسے لینا ہے، کرنسی کے اوپر اور کیسا اپنا شکنجہ جکڑ کے تو پکڑنا ہے. یاد رکھیں کہ ابھی تک یہ 1944 ورلڈ وار 2 کے اینڈ، یورپ ریکنسٹرکشن تک بھی جو ماحول ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ کا ہی چل رہا ہے. یعنی کہ پیچھے گولڈ ہے، آگے پرچیاں زیادہ ایشو ہوئی ہوئی ہیں لیکن گولڈ ہے، اور ان پرچیوں کو لنک کیا ہوا ہے سونے سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ان پرچیوں کے عوض سونا لینے کے لیے کوئی آئے گا تو وہی بات ہے کہ 100 پرچی 10 پرچیوں کا سونا، تو 10 کے بعد 11واں جب کرے گا تو سونا ختم ہو جائے گا. تو یعنی کہ جانتے بوجھتے کہ جی اس سسٹم میں ڈیفالٹ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ کام کیا گیا. لیکن 1944 میں ایک جو سٹیپ آگے انہوں نے بڑھایا، وہ بڑھایا بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کا، جس کی ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی. بریٹن ووڈز ایگریمنٹ اصل میں کیا تھا کہ یورپ کی کرنسی کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے اور ڈی سٹیبلائز ہو گئی ہے اور اس کو استحکام چاہیے، اور اسی طرح یورپ کا جو سونا ہے وہ کیونکہ سیکیورٹی کے طور پہ امریکہ میں شفٹ ہو گیا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے. تو پروپوزل یہ آئی کہ امریکی ڈالر کے ساتھ یورپ کی ساری کرنسیز کو لنک کر دیا جائے، اور یہ کرنسیز ڈالر کے ساتھ لنک ہو ایک مخصوص ایکسچینج ریٹ کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ $35 این آؤنس کی ہم نے بات کی کہ ایکسچینج ریٹ ایک فکس ہوا تھا، اور سونا ان کے پاس ہوگا، ڈالر سونے کے ساتھ لنک ہے، یورپ کی کرنسیاں ڈالر کے ساتھ لنک ہیں. تو اس طرح ان کرنسیوں کو بھی اس سونے کی وجہ سے استحکام مل رہا تھا. تو ابھی بھی دنیا 1944 تک بھی گولڈ سٹینڈرڈ پہ ہی چل رہی تھی، لیکن اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ قرضوں کی اور ایک لیوریجنگ اور ایک ڈیٹ کی شکل اب ہمارے سامنے موجود تھی آفٹر ورلڈ وار 1 اینڈ 2. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں سونا تو وہاں موجود تھا اور یہ کرنسیز آپس میں لنک ہو چکی تھیں، اور ڈالر جو تھا، کرنسیز ڈالر کے ساتھ لنک تھیں، ڈالر جو تھا وہ سونے کے ساتھ تھا. عوام کو کیا بات پتہ تھی؟ عوام کو یہ بات پتہ تھی کہ میرے پاس یہ جو کرنسی کا نوٹ ہے، دیکھیں یہ منی نہیں ہے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی، یہ کرنسی ہے، اس کی مقدار وہی ہے جو لوگ سمجھیں گے کہ اس کی قدر و مقدار ہے. سو لوگوں کو ابھی تک یہی پتا تھا کہ یہ جو میرے پاس پیپر ہے، یہ جب میں کہیں حکومت کے پاس لے جاؤں گا تو اس کے عوض مجھے سونا ہی ملے گا. تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ نظام آگے چلا، یہاں تک کہ 1971 میں جس وقت یورپ کے ممالک کو کچھ سمجھ میں آئی کہ ہمارے ساتھ تو بہت بڑا سکیم ہوا ہے اور یہ تو دھوکہ ہے، اور یہ جو ہے سونا تو بہت تھوڑا ہے، یہ کرنسی اور یہ جو کاغذ ہیں تو بہت زیادہ ایشو ہوئے ہوئے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ سارا سونا واپس نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے کلیم کرنا شروع کیا، اور جب یہ چیز شروع ہوئی اور انہوں نے بھانپ لیا، اور اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ سونا اپنے ہاتھ میں کریں، کرنسی کا اجرا کریں، اور اپنے اس فائنینشیل سسٹم کے پنجے گاڑ لیں. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ 1971 میں US ڈالر کو گولڈ سٹینڈرڈ سے ڈی لنک کر دیا. وہ سونا ہمیشہ کے لیے فیڈرل ریزرو کی ملکیت بن گیا، اور یورپ کو اس کا سونا نہیں ملا. لیکن جو چیز ہوئی وہ اٹ سیلف بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت یہ یورپ کی اور دنیا کی باقی کرنسیز کو ڈالر کے ساتھ لنک کیا، اور یہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی، تو ڈالر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا. اب اگر دنیا کا فائنینشیل سسٹم سٹیبل رکھنا ہے تو ڈالر کو سٹیبل رکھو. اگر ڈالر زیادہ ہلا یا ڈالر اوپر نیچے ہوا تو ساری دنیا کی کرنسیز اوپر نیچے ہوں گی. یہ کسی کے مفاد میں نہیں تھا، اور یہ ظاہر ہے کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے یہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے جب انسٹیبلٹی آتی ہے. سو ایک طرف گولڈ سٹینڈرڈ ختم ہوا، لیکن سب کے مفاد میں تھا کہ ڈالر کو نہیں چھیڑنا، ہم اس کو ایز ہز ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. حالانکہ سب کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ سکیم ہے اور یہ ایک فراڈ ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اچھا یہ حکومتوں کے لیول پہ پتا تھا، عوام کے لیول پہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے. لوگ تو اتنے معصوم ہیں کہ اپنی معصومیت میں بہت لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاغذ کا نوٹ ہے اس کے عوض کہیں نہ کہیں پیچھے سونا پڑا ہوا ہے، جس کی ویلیو کی وجہ سے اس کے اندر کچھ قدر ہے اور کچھ ویلیو ہے. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف
اس بریٹن ووڈز ایگریمنٹ سے ڈالر جو ہے وہ ورلڈ ریزرو کرنسی بن گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی کہ جو پیٹرو ڈالر کی حیثیت ڈالر نے اختیار کی، اور وہ جو پورا ایک پروسیس جس میں عربز نے بائیکاٹ کیا اور اس کے بعد پھر ایگریمنٹ ہوئی، اور 1979 میں بیسیکلی اتفاق ہوا کہ پیٹرول جو ہے وہ صرف ڈالرز میں ٹریڈ ہوگا، تو ڈالر کو اور زیادہ استحکام ملا، کیونکہ اب ریکگنائز ہو گیا کہ آئل جو کہ ساری دنیا کے ملکوں کی بنیادی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف ڈالر میں ہی ٹریڈ ہوگا۔ تو ڈالر نہ صرف دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا، بلکہ ڈالر کو استحکام ملا آئل ٹریڈ کی وجہ سے بھی۔ تو یہ دو وہ بنیادی چیزیں تھیں جس کے اوپر ڈالر کو اتنا استحکام ملا کہ یہ دنیا کی ریزرو کرنسی بن گئی، گولڈ کا پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج یہ پوری کی پوری جو ریزرو کرنسی ہے یہ اس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ڈالر اور امریکہ کی معیشت بہت مستحکم ہے، اور ان کی کرنسی جو ہے وہ نہ گر سکتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی آنچ آ سکتی ہے، اور ہم سب اس کو ایز گولڈ کی ریپلیسمنٹ میں لے کے تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں سے وہ انسانیت کی جو غلامی کا سسٹم ہے وہ پوری طرح دنیا پہ رائج ہو گیا، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں آج ہمارے پاس جو کرنسی ہے اس کو کہتے ہیں فیٹ کرنسی، یہ جعلی کرنسی ہے، اس کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے۔ اس کرنسی کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی یو ایس اکانومی اور یو ایس ڈالر کی حیثیت ہے، اور یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے اوپر میں اپنے اس سیشن کو کلوز کروں گا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ اگر یو ایس ڈالر جو ہے اس کا استحکام کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، وہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے، یا ڈالر کسی وجہ سے کریش ہوتا ہے، تو یہ کریش صرف ایک ملک اور ایک کرنسی کا نہیں ہوگا، بلکہ سسٹمیٹکلی پوری دنیا کی کرنسیز اور اکانومیز کا کریش ہوگا۔ اور میرے خیال میں یہی وہ لمحہ فکریہ ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو ہم نے فردر سمجھنا ہے اپنی اگلی ایپیسوڈز میں۔ ایک تو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان کا یہ جو فیڈرل ریزرو بنا، اس کے بعد یہ جو سرکاری بینک ہیں کسی بھی دنیا کے ملک کے، یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی اکنامکس کیسے ایوالو ہوتی ہیں، اور پھر اس کے آگے یہ جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں یہ کس طرح فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے بعد پھر ہم آگے بات کریں گے کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ کس طرح حزب الشیطان کا بنایا ہوا ہے، اس نظام سے کس طرح حزب الشیطان نے پوری دنیا کے وسائل کو اکٹھا کیا ہے، ان وسائل کو اپنے پاس جمع کیا ہے، اور ان وسائل سے آج یہ اتنے بااختیار ہو گئے ہیں کہ دنیا کی کسی حکومت کو یہ خرید سکتے ہیں، دنیا میں کسی جگہ یہ جنگیں کریٹ کر سکتے ہیں، اور کسی جگہ پہ دنیا میں یہ بدامنی یا ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پورا سسٹم اب ان کے شکنجے میں ہے، ان کے پاس اتنی ویلتھ کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ دنیا کی ہر کارپوریٹ، ہر کمپنی، ہر گورنمنٹ کے اوپر اس وقت حاکم ہے اور موجود ہے۔ یہی وہ فتنہ دجال بھی ہے، اور اس سے بھی ہم اس کو ریلیٹ کریں گے، اور یہی وہ حزب الشیطان ہے جس سے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بار بار وارن کیا، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے بڑا واضح طور پہ کہا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح طور پہ کہا کہ یہ جو سود اور ربا کا نظام ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اور اس کے بعد اس وقت جو تھریٹ کریٹ ہو گئی ہے، اور یہ حزب الشیطان کے پاس جو طاقت موجود ہے، اور ان کے جو اب عزائم آگے آ رہے ہیں، یہ کرونا پینڈیمک اور اس کے بعد پاسبل ایک اکنامک کولیپس کی مد میں، ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم اویئر ہوں، اور اگر ہم اویئر ہوں گے اور ہم ان کی اس پلاننگ کو سمجھیں گے تو ہم اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی اتنے ہی ایفیکٹو طریقے سے بنا سکیں گے، اپنے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور پھر پوری بنی نوع انسان کے لیے۔ سو اس کلوزنگ ریمارک کے ساتھ کہ کوئی شک نہیں کہ اس پینڈیمک کا اصل ہدف یو ایس ڈالر کو کریش کرنا ہو، جس کی ایورز دنیا کی ساری اکانومیز کریش ہوں گی، اور اس سے الٹیمیٹلی پوری بنی نوع انسان جو ہے وہ ایک کیوس کی انوائرمنٹ میں چلی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وال پروفیٹیئرز ہیں،
ان کو سب سے زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے جب آگے جنگیں کھلتی ہیں، اور یہی ہمیں ڈائریکشن احادیث میں بھی ملتی ہے کہ یہ جب ٹائم آئے گا، جو اینڈ ٹائمز کی احادیث ہیں اس میں ایک فتنے کے ماحول کے بعد ایک جنگوں کے سلسلے کا آغاز بھی ہے۔ سو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے کیوان انور کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔